وہ بخاری سے وہ جو غالی لفظی بار بار پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے، کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے، تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے۔ تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی۔ وہ کتنے بھی نہیں لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں کرواندے پہ ہو؟ جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ اتنے سارے بندوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں عبد القادر جیلانی ہو تو نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہے، یہ کہانی کرائی چھوڑے۔ پھر ایک کافر نے پناہ دی، عاص بن وائل نے، جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی ہوئے تھے، ان کے والد تھے، انہوں نے پناہ دی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ قبائلی سسٹم میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ ایون ریلیجن سیم نہ بھی ہو تب بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے۔ اس سے پھر وہ غالی رافضی نے غلط رزلٹ نکالا کہ جی پھر وہ کچھ لو ہوا ہوگا، نعوذ باللہ، حضرت عمر جو ہے وہ اندر سے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ تو ایسا خبیث شخص تھا، وہ نبی الاسلام کے بارے میں اسی نے کہا تھا کہ نبی الاسلام کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نازل فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی کی بکواس کے اگینسٹ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہر فیلڈ کے اندر، اولاد کے اندر، شانوں میں، آپ کی امت بھی بڑی ہوگی، آپ کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ رزلٹ جو آگے نکالتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اتنی بات درست ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے شخصیات کو کوئی اس طرح بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ انسان نہیں تھے، کوئی ما فوق الفطرت چیزیں تھی، وہ اس طرح تو نہیں تھا۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو مطعم بن عدی تھا اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک ورڈکٹ دی تھی، اس کے پیچھے پس منظر یہی تھا کہ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے، اسی وجہ سے تو آپ طائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، جو بخاری مسلم میں آیا۔ آپ علیہ السلام کو پتھر مارے کافروں نے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک تک خون بہہ گیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی، ان میں بھی خون بھر گیا۔ اور اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ اجازت دیں میں طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کر لیں گی۔ اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسا اسلام قبول کیا کہ ابو عبیدہ ثقفی جو صحابی تھے بنو ثقیف سے، اسی طائف میں سے تھے، جن کا بیٹا تھا مختار ثقفی، جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا۔ تو نبی علیہ السلام کی یعنی وہ جو ویژن تھا اس کا اثر ہمیں بعد میں نظر آیا۔ تو نبی علیہ السلام اب واپس مکے نہیں آ رہے تھے کیونکہ قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے۔ تو مطعم بن عدی نے نبی علیہ السلام کو پناہ دی کہ میں آپ کی جان کی گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کروں گا اگر آپ کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا۔ جب اس کافر نے پناہ دی تو پھر نبی علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، معجزات ہوتے ہیں، لیکن وہ جب اللہ چاہے۔ باقی انبیاء کرام نے تو ظاہر ہے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پہ فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ میں یہ تمام جو کفار کے سردار ہیں 70 کے قریب جو قید کیے ہیں ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دو، تو میں سب کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس وقت اس نے میری مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے وہ احسان یاد رکھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا ذرا قرآن و سنت کی تعلیمات کو اس حوالے سے دیکھا کریں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اور ہے اور آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسی کو ہم نے ایک لائٹر موڈ میں عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور۔ اگرچہ وہ اسی خدا، دین اور پیغمبر کے ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے کوالٹیز ان کے بارے میں ڈکلیئر کی ہیں، کتابیں سپورٹ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے